أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی احکام کے بارے میں جاری ہے، اور ہماری گزشتہ گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ تاریخ اسلام میں تمام شیعہ فقہا کا مسلمہ عقیدہ، مسلمہ نظریہ ہے کہ ہر مکلف اپنے روزمرہ زندگی میں درپیش آنے والے مسائل سے متعلق یا اجتہاد کرے یا کسی کی تقلید کرے۔ اگر ہم اس مسئلے کی عقلی دلیل کو دیکھیں تو عقلی نقطہ نظر سے ہر مکلف یا حرام کو انجام دینے یا واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن عقاب میں مبتلا ہوگا، یعنی خداوند متعال قیامت کے دن اس مکلف سے یہ سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فعل حرام کو انجام کیوں دیا یا فلاں واجب کام کو ترک کیوں کیا۔ لہٰذا انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ وہ ہر فعل کو انجام دینے کے لیے باقاعدہ اپنے پاس حجت رکھتا ہو، دلیل رکھتا ہو، برہان رکھتا ہو، تاکہ کسی بھی فعل حرام کا ارتکاب نہ کرے اور کسی بھی واجب کو وہ ہرگز ترک نہ کرے، تاکہ اس طرح سے وہ اخروی عقاب سے اور اخروی سزا سے بچ سکے۔ لہٰذا اس مکلف کے پاس صرف 3 ہی راستے باقی بچتے ہیں کہ جن 3 راستوں سے وہ اپنے لیے دلیل کو استخراج کرے گا اور اس کے مطابق اپنے وظیفے پر عمل کرے گا۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ پہلا راستہ یہی ہے کہ وہ اجتہاد کرے، یعنی باقاعدہ تمام اسلامی دلائل سے، تمام کتابوں سے باقاعدہ وہ یہ اخذ کرے کہ اس کا وظیفہ کیا ہے۔ یا وہ اجتہاد نہیں کرتا ہے تو لاعقل اجتہاد کی سطح تک تعلیم تو حاصل کرے کہ وہ احتیاط کا راستہ اپنا سکے، اور اگر اس کے لیے اجتہاد کرنا بھی دشوار ہے، اس قدر تعلیم حاصل کرنا بھی اس کے لیے دشوار ہے کہ وہ احتیاط کر سکے، تو آخری راستہ اس کے پاس صرف تقلید ہی کا بچتا ہے۔ پس گویا کہ ایک مکلف کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا وہ اجتہاد کرے یا وہ تقلید کرے۔ چونکہ وسط والے راستے میں جو وہ احتیاط کرے گا تو اس احتیاط کے لیے بھی اسے اجتہاد کے ان تمام مراحل کو عبور کرنا ہوگا۔ لہٰذا عقلی نقطہ نظر سے ہر مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجتہاد کرے یا تقلید کرے۔ پس تقلید انسان مکلف کے اوپر واجب تخییری ہے۔ کس چیز کے اندر؟ واجب تخییری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ معمولاً فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ وہاں پر افراد اس مطلب کو بخوبی درک کر چکے ہیں کہ واجب تخییری یعنی ہمارے پاس اختیار ہے کہ ان 2 واجبوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، یا نماز ظہر کا انتخاب کریں یا نماز جمعہ کا انتخاب کریں۔ اگر ہم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا تو ہمارا وظیفہ جو خداوند متعال نے متعین ہمارے لیے کر رکھا ہے وہ وظیفہ ادا ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی تقلید انسان کے لیے واجب تخییری ہے، یعنی انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اجتہاد کرے، احتیاط کرے یا تقلید کرے، یعنی اختیار ہے اس کے پاس ان 3 واجبوں میں سے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے اپنی روزمرہ زندگی میں درپیش آنے والے مسائل میں کسی نہ کسی حکم پر عمل کرنا ہے تاکہ وہ واجب کو ترک نہ کرے یا حرام میں مبتلا نہ ہو۔ دلیل کے اخذ کے لیے اس کے پاس یہی 3 راستے ہیں: اجتہاد کرے، احتیاط کرے یا وہ کیا کرے؟ تقلید کرے۔ لہٰذا اگر وہ شخص اجتہاد کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اپنی تمام زندگی کو اسلام کے لیے وقف نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا دوسرا راستہ بچ جاتا ہے کہ وہ احتیاط کرے۔ حد عقل اتنا تو پڑھ لے کہ وہ احتیاط کرنے کے قابل بن جائے، لیکن اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور پھر وہ ایک راستہ واجب تخییری نہیں رہے گا، واجب تعیینی ہو جائے گا کہ وہ تقلید کرے۔
اگر ہم قرآن مجید کو مد نظر رکھیں تو قرآن مجید میں بھی دو طرح کی تقلید کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ایسی تقلید ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے، اور ایک ایسی تقلید ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے اور جس کو تحسین کیا گیا ہے۔ وہ تقلید جس کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے، یعنی کفار اور مستکبر لیڈروں کی تقلید کرنا مذموم ہے اور حرام ہے۔ تعصب کی بنیاد پر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے اور مذموم ہے۔ اصول دین میں اندھی تقلید کرنا بھی جائز نہیں ہے، مذموم ہے اور خلاف عقل ہے۔ قرآن مجید میں ان تمام اقسام کی تقلید کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن وہ تقلید جس کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے اور جس کو تقلید ممدوح قرار دیا گیا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے جا کر سوال کرو۔ یعنی غیر عالم کا عالم کی طرف رجوع کرنا اہل ذکر سے پوچھنے کا مصداق ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیے کی تفسیر میں ایک کلی قاعدہ استخراج کرتے ہیں، اور وہ یہی کلی قاعدہ اور کلی قانون اس آیہ شریفہ سے یہ استخراج ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان غیر عالم کو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ خداوند متعال اس آیہ شریفہ میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اجتہاد اور تقلید کے بارے میں خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 کے اندر، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب مؤمنین گھر سے باہر نکل جائیں اور جا کر دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو پھر ہر گروہ میں سے، ہر فرقے میں سے ایک جماعت گھر سے کیوں نہیں نکلتی؟ اس نے نکل کر کیا کرنا ہے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور تفقہ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر جب یہ تفقہ دین کر لیں تو اس کے بعد یہ اپنی قوم کے اندر واپس پلٹیں اور جا کر انہیں انذار کریں۔ اذا رجعوا الیہم، جب ان کے درمیان واپس پلٹیں تو ان کو جا کر انذار کریں۔ لعلہم یحذرون، شاید وہ ان کے انذار کرنے سے متنبہ ہو جائیں اور ہلاکت ابدی سے بچ جائیں۔ بس یہاں پر خداوند متعال پہلی مشکل بھی ہماری بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرے کے تمام افراد علوم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو ترک کر دیں اور گھروں سے باہر نکل آئیں۔ جب ایسا نہیں ہو سکتا تو فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو پھر ہر جماعت میں سے، ہر گروہ میں سے ایک طبقہ کیوں نہیں نکلتا ہے کہ وہ جا کر اس واجب الہی کو، اس فریضہ الہی کو مکمل کرے، تفقہ فی الدین کرے، اور اس تفقہ فی الدین جس کو اجتہاد کہا جائے، وہ اجتہاد کرنے کے بعد جب وہ اپنی قوم کے درمیان واپس آئے گا تو اس قوم کو آ کر انذار کرے گا۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اس قوم کو انذار کرے گا، اور اس انذار کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم ان کی انذار کی اطاعت کرتے ہوئے ہلاکت ابدی سے بچ جائیں کہ جو تقلید کے معنی کو ہمارے تک منتقل کر رہا ہے۔ بس قرآن مجید دو طرح کی تقلید کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایک تقلید ممدوح ہے اور ایک تقلید مذموم ہے۔ ہمارے معاشرے میں تقلید کے اوپر سب سے بڑا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض ہے کہ ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم غیر معصوم کی تقلید کو کیوں کریں بالآخر ہے۔ ان دونوں سوالوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو پہلا سوال کہ ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، آج کے دور میں یہ دعویٰ کرنا صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں جھوٹ پر مبنی ہے؟ یہ دعویٰ کرنا کہ میں معصوم کی تقلید کرتا ہوں اس بات کے علم کے ہوتے ہوئے کہ میں غیبت کبریٰ کے اندر ہوں۔ میں غیبت کبریٰ کے اندر ہوتے ہوئے یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں معصوم کی تقلید کرتا ہوں؟ معصوم کی تقلید کے لیے
ضروری ہے کہ میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں شرفیاب ہوں، باقاعدہ ان کے سامنے تلمذ کروں، ان سے باقاعدہ طور پر جا کر سیکھوں، وہ مجھے تعلیم دیں اور میں اس تعلیمات کے اوپر عمل کروں۔ تو ٹھیک ہے، اب آپ کہیں کہ آپ معصوم کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا تو ہوتا نہیں ہے، چونکہ ہم غیبت کبریٰ کے دور کے اندر موجود ہیں۔ دوسرا یہ مطلب کہ اگر ہم کہیں کہ ہم معصوم سے اس معنی میں تقلید نہیں کرتے ہیں، بلکہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ روایات کو باقاعدہ استخراج کرتے ہیں اور ان روایات پر عمل کرتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روایات آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ وہ روایات یا مرحوم کلینی نے ذکر کی ہیں، یا مرحوم مجلسی نے ذکر کیے ہیں، یا مرحوم حرعاملی نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو آپ مرحوم کلینی، مجلسی، حرعاملی کی نقل شدہ روایات پر عمل کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ در واقع مرحوم کلینی، مرحوم مجلسی کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، چونکہ یہ کہاں سے کشف ہو گیا کہ یہ جو نقل کیا ہے مرحوم کلینی نے یا مرحوم مجلسی نے، یہ مفاد روایت ہے، یہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس کو امام تک منتہی کرنے کے لیے اور امام تک پہنچانے کے لیے ہمیں باقاعدہ علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی کہ جو علم ہم نے نہیں پڑھے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ معاشرے کے اندر صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ ہم نے نہ تو کبھی بحار الانوار کا مطالعہ کیا ہے، نہ کبھی اصول کافی کا مطالعہ کیا ہے، نہ ہم نے کبھی وسائل الشیعہ کا مطالعہ کیا ہے، نہ کبھی تہذیب الاسلام کا مطالعہ کیا ہے، نہ کبھی ہم نے استبصار کا مطالعہ کیا ہے، نہ کبھی من لا یحضرہ الفقیہ کا مطالعہ کیا ہے، اور ایسے ہی جھوٹ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم امام معصوم کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پس جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم مجتہد کی عصمت کے قائل ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی میرے اور آپ کی طرح ایک غیر معصوم شخص ہے، منتہا اس نے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق آیہ نفر پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر سے، اپنے قبیلے سے باہر نکلا ہے، لِیَتَفَقَّهُ فِی الدِّین، یہ دین میں تفقہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے، اور اس نے ان تمام علوم کو باقاعدہ طور پر پڑھا ہے حوزہ علمیہ میں، کہ جسے ہم مقدمہ اجتہاد میں آپ کے خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ جب ان علوم کو اس نے تعلیم حاصل کر لیا ہے، تو اب اسے معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے فقہی احکام سے متعلق کون سی آیات ہیں، ہمارے سیاسی احکام سے متعلق کون سی آیات ہیں، ہمارے اقتصادی احکام سے متعلق کون سی آیات ہیں، ہمارے معاشرتی اور اخلاقی مسائل سے متعلق کون سی آیات ہیں، اور پھر ان آیات کی تفسیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل شدہ کون سی روایات ہے، یہ اسے اس تحقیقات کے نتیجے میں معلوم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب یہ استنباط کر سکتا ہے اس ملکے کے ساتھ، اس توانائی کے ساتھ کہ جو اس نے حوزہ علمیہ میں پڑھا ہے، حاصل کیا ہے، اور اس استنباط پر عمل کرتے ہوئے یہ ہمارے سامنے روزمرہ زندگی کے مسائل کو لے کر آتا ہے۔ تو آیے نفر کے مطابق جب ہمیں یہ انذار کرتا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے انذار پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں تاکہ ہلاکت ابدی سے بچ جائیں۔ یہی وہی اجتہاد کا معنی ہے اور تقلید کا معنی ہے جسے قرآن مجید میں خداوند متعال نے آیے نفر میں بیان کر دیا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں، ہم غیر معصوم کی تقلید نہیں کرتے، ہمیں صرف امام سے تقلید کرنا ہے اور امام سے اخذ کرنا ہے، کیا یہ ہمارا دعویٰ کرنا درست ہے؟ نہیں۔ خود حضور معصوم کے زمانے میں بھی ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ افراد جو دنیا کے مختلف علاقوں میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، وہ ہر روز اپنے علاقوں سے اٹھ کے معصوم کی خدمت میں آ کر اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل کو دریافت نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اور نہ ہی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز اعجاز امامت سے دنیا کے تمام نقاط میں مؤمنین جہاں جہاں مقیم ہیں ان کے پاس آ کر بیٹھے رہیں کہ ان کی ضروریات زندگی کے مسائل ان کو تعلیم دے، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا۔
لہٰذا ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور حیات طیبہ میں بھی یہی آیہ نفر کا قانون پیادہ ہوتا تھا اور جاری ہوتا تھا کہ ہر قبیلے سے، ہر علاقے سے باقاعدہ افراد آتے تھے، حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے محضر اقدس میں فیضیاب ہوتے تھے اور پھر اپنے علاقوں میں جا کر باقاعدہ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے اور لوگوں کو انذار کیا کرتے تھے، لوگوں کو احکام دین سے آگاہ کیا کرتے تھے تاکہ وہ جان لے کہ ان کا دینی وظیفہ کیا ہے۔ بس ہر دور میں بھی اس طرح سے نہیں تھا کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر شخص کی رسائی ممکن ہو، اور علم غیب یا علم امامت کا اتنا استعمال حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ ہم اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، تاریخی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خود غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ سے پہلے حضور امام کے زمانے میں بھی حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے وظیفہ اور راستہ متعین کیا وہ یہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا آبان بن تغلب کو حکم دیتے ہیں کہ اے آبان اجلس فی المسجد المدینہ، آبان جاؤ، جا کر مسجد مدینہ میں بیٹھ جاؤ، وفت الناس، اور باقاعدہ فتویٰ دو، فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُكَ، کہ میں اپنے شیعوں میں آبان بن تغلب جیسا مفتی اور مجتہد دیکھنا پسند کرتا ہوں جو مسجد مدینہ میں بیٹھے اور لوگوں کو حلال و حرام کی تعلیم دے۔ تو یہ تو زمانے حضور ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ خود امام محمد باقر آبان بن تغلب کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ جا کر فتویٰ دو۔ وہ فتویٰ دے گا مسجد میں بیٹھ کے، تو یقینی بات ہے 50 آدمی، 10 آدمی، 60 آدمی، 100 آدمی ہر روز آ کر اس سے فتویٰ لیں گے اور اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل پر عمل کریں گے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے۔ کون سے مدینے کی بات ہے؟ کہ جہاں پر امام محمد باقر خود موجود ہیں۔ جب امام محمد باقر کی موجودگی میں آبان بن تغلب کو فتویٰ دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ جو فقی بیٹھا ہوا ہے بغداد میں، وہ جو بیٹھا ہوا ہے کوفہ میں، وہ جو بیٹھا ہوا ہے سامرہ میں، وہ جو بیٹھا ہوا ہے نجف میں، وہ جو بیٹھا ہوا ہے قم میں، وہ جو بیٹھا ہوا ہے اصفہان میں، وہ جو جرجان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، کیونکہ وہاں کے مومنین کے لیے بھی امام معصوم تک زمانے حضور میں رسائی کرنا ممکن نہیں تھا، اور زمانے غیبت کبریٰ میں کیسے وہ معصوم تک رسائی حاصل کرے گا۔ اور خود روایات میں اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر غیبت کبریٰ میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے امام معصوم سے یہ مسئلہ لیا ہے تو اس کی تکذیب کرو، یہ جھوٹا شخص ہے، کاذب ہے۔ امام معصوم ہرگز علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ غیبت کبریٰ میں اس قسم کا دعویٰ کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شعیب عقر کوفی جو ہے وہ آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے اکثر ایسے سوالات پیش آ جاتے ہیں کہ میرے لیے ان سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے، میں وہاں پر کیا کروں، مشکل میں مبتلا ہوں، میری اس مشکل کو حل فرمائیے۔ تو فرمایا جاؤ ابو بصیر اسدی سے اپنے مسائل پوچھ لیا کرو اور ابو بصیر اسدی کے بتائے ہوئے جوابات پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو کیا یہ تقلید کا مصداق نہیں ہے عصر حضور میں؟ کہ عصر حضور میں حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے اصحاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دے رہے؟ کیا یہ وہی آیہ مجیدہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں سورہ انبیاء سے نقل کی، غیر عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم کی طرف رجوع کرے اور اس کے علم سے فیض یاب ہو؟ کیا یہ اس کا مصداق نہیں ہے؟ کیا یہ آیہ نفر کا مصداق نہیں ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ ایک طائفہ جا کر باقاعدہ اجتہاد کرے اور پھر آ کر اپنی قوم کو انذار کرے؟ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے حضور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ عبداللہ بن ابی یعفور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے سوال کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میرے لیے آپ سے رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور میرے لیے ہر روز بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جنہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا جاؤ محمد ابن مسلم سے جا کر پوچھو، محمد ابن مسلم سے جا کر رجوع کرو، جو وہ کہتا ہے وہ اسلامی بات ہے، وہ اسلام کا حکم ہے، کیوں؟ چونکہ محمد بن مسلم میرا مورد اعتماد شخص ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن مسیب جو ہے وہ حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میرے لیے آپ تک پہنچنا مشکل ہے، میں ایک دور دراز علاقے میں زندگی کرتا ہوں، ہمدان کا رہنے والا ہوں،
میں نہیں آ سکتا مرو میں، میں نہیں آ سکتا خراسان میں، میں نہیں آ سکتا بغداد میں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو فرمایا جاؤ زکریا بن آدم قومی سے جا کے پوچھو، وہ دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں میرا مورد اعتماد شخص ہے، وہ جو تمہیں مسئلہ بتائے گا وہ درست ہوگا۔ عبد العزیز بن محتدی سے امام رضا علیہ آلاف و تحیت وسنا سے یہ آ کر پوچھتا ہے کہ میرے لیے آپ سے ملنا دشوار ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں پہنچ سکتا ہوں، بتائیں میں دین کس سے لوں؟ فرمایا جاؤ یونس بن عبد الرحمن سے پوچھ لو، وہ ہمارے لیے ثقہ ہے، اس کی بات مورد اعتماد ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ زمانے حضور میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جس راستے کی طرف ہدایت کی ہے وہ اہل خبرہ سے پوچھنا ہے، وہ عالم سے پوچھنا ہے، تاکہ اس عالم کے علم کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ اور یہاں پر عالم وہی متخصص ہے، وہی ہر فیلڈ کا ماہر متخصص ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے مختلف معاملات میں عالم سے رجوع کرتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آ جائیں تو ہمیں شیطان اس قسم کے راستوں میں گرداب میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم اپنے دینی وظیفے پر عمل نہ کر سکے۔ امام حسن عسکری علیہ آلاف التحیت وسنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظا لدینہ مخالفا علی الہوى مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ یہاں باقاعدہ تقلید کا لفظ آیا ہے امام حسن عسکری کی جانب سے، یعنی جو بھی فقہا ہیں جو اپنے نفس کے نگہبان ہیں، دین الہی کے محافظ ہیں، اپنی ناجائز نفسانی خواہشات کو پاؤں تلے روڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا مصداق ہے، ایسے افراد کی تقلید کرنا تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جاؤ جا کر ان کی تقلید کرو اور ان سے مسائل کو اخذ کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقیع مبارک میں بھی یہ مطلب ذکر ہے، اور ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ۔ یعنی آپ کی روزمرہ زندگی میں جو آپ کے لیے مسائل درپیش آ رہے ہیں تو ان مسائل میں آپ ان روات احادیث کی طرف رجوع کریں کہ جو ہماری احادیث آپ تک نقل کر رہے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ میری طرف سے آپ کے اوپر حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ تو آج کل کے مجتہد بھی یہی روات احادیث کا مصداق ہیں، یہ باقاعدہ قال صادق، قال الباقر، قال علی ابن موسیٰ رضا کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، اس پر استنباط کرتے ہیں، اور استنباط کرنے کے بعد آپ کو فقہی حکم بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ شبہہ ڈالتے ہیں کہ پھر یہ فقہا باقاعدہ متن روایت کو نقل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ متن روایت کو نقل نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک ہی مسئلے سے متعلق متعدد روایات ہوتی ہیں، اور ان متعدد روایات کے نچوڑ سے مجتہد فتویٰ اخذ کرتا ہے۔ اگر ایک ہی مسئلے کے اندر روایت کو نقل کرنا مقصود ہو تو ایک ہی مسئلے میں مجتہد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 5-10 روایات آپ کے سامنے بیان کرے، اور پھر آپ کے سامنے جب وہ 5-10 روایات آ جائیں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ وہاں سرگیچے میں مبتلا ہو جائیں گے، وہاں آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا مجتہد نے آپ کی سہولت کی خاطر متن فتویٰ کو آپ کے لیے نقل کیا ہے تاکہ آپ حیرت میں مبتلا نہ ہو۔ اور بسا اوقات اگر مجتہد کے پاس صریح کسی مسئلے کے بارے میں روایت موجود نہیں ہے تو وہ ادلہ اجتہادیہ کا سہارا لیتا ہے، اور یہ ادلہ اجتہادیہ بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ادلہ ہیں۔ اور اگر یہاں پر کسی ایسے مسئلے کے بارے میں مجتہد ادلہ اجتہادیہ بیان کرنا شروع کر دے تو گویا کہ وہ تمام کا تمام بحث جو اس نے درس خارج میں بیان کیا، اس بحث درس خارج کو وہ کسی مسئلے کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دے مکلف کے لیے، تو اب مکلف یہاں حیران و پریشان ہو جائے گا کہ وہ کیا کرے، وہ مجتہد کی بات سنے 2 گھنٹے بیٹھ کے یا اپنے وظیفے پہ عمل کرے۔ لہٰذا یہاں پر مجتہد کا یہ عمل
باقاعدہ طور پر لوگوں کو حیرت سے باہر نکالنے کے لیے، وگرنہ یہ روات احادیث کا مصداق ہے، جس کے لیے امام زمانہ علیہ آلاف و تحیت وسنہ نے فرمایا ہے کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، یہی وہ مجتہدین ہیں جو روات احادیثنا کا مصداق ہیں۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ آپ کے اوپر حجت ہے، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت ہوں۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو تقلید کے موضوع میں جاری رہے گی۔ ہم نے آج آپ کی خدمت میں تقلید کے مقدمے کے طور پر ان مسائل کو ذکر کیا ہے۔ کل سے ہم آپ کی خدمت میں باقاعدہ تقلید کے مسائل کو پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم علی محمد۔